بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله ولا إله إلا الله، الله يا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ہم قرآن کریم کی صحیح تلاوت اور صحیح ترتیل اور صحیح لہجہ سیکھنے کے حوالے سے اپنی استطاعت کے مطابق کاوش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اس دن کے لیے ہمارے اس پڑھنے، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ہم علائم قرآن کریم کی علامتوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ مخارج سکھانے کے بعد، حروف مقطعات کے بعد زیر زبر پیش ختم ہو گیا۔ اب الف مدہ کی بحث آج ہم کریں گے۔ الف مدہ کی بحث بہت ضروری بحث ہے، اور ایک لہجہ کے لیے اس کا بہت بڑا رول اور کردار ہے الف مدہ کا۔ الف مدہ زبر کو کھینچنے سے، زبر کو دو مرتبہ یعنی ا ڈبل کریں گے تو یعنی اس مقدار میں کھینچنا کیا ہے، کھینچنے سے الف مدہ وجود میں آتا ہے۔ فارسی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی الف مدی بھی کہتے ہیں، الف مدہ بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر اردو میں الف مدہ کہا جاتا ہے، اور عربی میں الالف المد، جیسے پہلے بتایا تھا۔ وہ لمبی آواز اور حرکت جس میں منہ یا ہونٹ اوپر کی جانب کھل جاتے ہیں، اسے الف مدہ کہتے ہیں، جس کو 3 مرحلوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہیں ہمارے اس پورے تجوید کے دروس میں، تمام دروس میں، پوری اس کتاب میں جہاں بھی ممکن تھا تو وہاں پہ ہم نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے، اور ہر درس میں ایسے ہو سکتا ہے۔ شکل، اس شکل کا نام اور اس کا تلفظ۔ اس الف مدہ کی ایک شکل ہے، زبر آئے گا، زبر کے بعد الف ہے، جیسے قال، لیکن اس الف مدہ کی 5 شکلیں ہیں۔ 5 طریقوں سے مختلف قسم کے قرآنوں کے اوپر، مختلف قسم کے رسم الخط کے اوپر مختلف انداز میں لکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ پہلے مثلا قال، قاف کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، الف مدہ جس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، وہ ذاتی طور پر ساکن ہوتا ہے، جیسے قال۔ ایک مرتبہ ایک شکل تو یہ ہے، پورے حروف تہجی کے ساتھ بچوں کو آپ لکھائیں گے، بورڈ پہ لکھنے کے بعد کہیں گے با، با، تا، ثا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا۔ اور الف مدی میں ایک ضروری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے اب ملاحظہ کیا ہے میرے بتاتے وقت، وہ یہ کہ یہ الف مدہ ہر جگہ میں حرف کے حساب سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر حروف موٹے حروف میں سے ہے، عربی میں کل موٹے حرف جو ہے ذاتی طور پر جو موٹے ادا ہوتے ہیں وہ 7 حرف ہیں، خص، ضغط، قو۔ یہاں بھی ہم نے اس کتاب میں پاورکی میں دیا ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا اور قاف، زوئی۔ ان حروف میں جب بھی ان کے بعد الف مدہ آئے گا تو الف مدہ کو پور پڑھیں گے، جیسے قا، قا، با، نا۔ ہم سین تک پہنچ، جیسے سا میں دیکھیں، سا، سا، صا نہیں کہیں گے، سا۔ اور شا اور صاد میں صا، صا، صاد کے ساتھ الف موٹا ہو جائے، صادق، الامام الصادق۔ اور زاد میں دا نہیں کہیں گے، ضا، ضا۔ اب اس کے بعد طا ہے، طا بھی موٹا ہے، طا، طا، او، گلے سے پورے منہ میں ہوا کو بھریں گے، وا، ذا نہیں، وا۔
اب جو ہے آئین جو ہے حروف اصطلاح میں سے نہیں ہے، او نہیں کہیں گے، عالم، عالمین، عالمین. اور غین حروف اصطلاح میں سے، تو یہاں پہ موٹے حروف میں سے ہے، بھاری حروف میں سے، تو کیا پڑھیں گے؟ غو، غ نہیں، غو. ف، ف اور قو، کا، لا، ما، نا، نو نہیں، نا، و نہیں، ہا، یا. اب بعض جگہوں میں اسی حرف کے اوپر حمزے کے اوپر اس الف کو چھوٹا کر کے لکھتے ہیں، بڑا کر کے نہیں، پہلے بڑا کر کے لکھتے ہیں، جیسے قال، قال. اب جو ہے خود کاف کے اوپر الف کو لکھتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے. ایک مرتبہ یعنی کوئی زبر کی علامت وغیرہ نہیں ہے، صرف اس حرف کے اوپر چھوٹا سا ایک الف لکھتے ہیں. ایک دوسری شکل یہ ہوئی. تیسری شکل یہ ہے کہ ہم زبر جیسے آ ہے، آ بھی لکھیں گے، زبر لکھیں گے، زبر کے اوپر الف مدہ لکھیں گے، ب لکھیں گے، بے کے اوپر زبر بھی لکھیں گے، زبر کے اوپر الف. یہ تیسری شکل ہے. اور چوتھی شکل جیسے واو، واو کے اوپر الف لکھیں گے تو واو پڑھا جائے گا، واو نہیں پڑھا جائے گا، الف پڑھا جائے گا. جیسے زکوٰۃ، صلاد میں پورے الف بے میں حمزہ سے شروع کریں گے، مثلا حمزہ سے پہلے، کیونکہ ابتدا میں الف محال ہے وہ ادا ہو جائے. کیوں؟ جب تک اس سے پہلے زبر نہ ہو تو یہ حرف تلفظ نہیں ہوتا ہے. تو پس اس سے پہلے زبر ہے، جیسے با، تا، ثا. اب اگر ہم سکرین میں اگر دکھا سکتے تو آپ کو دکھاتے، لیکن یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ کی مثال دیتے ہیں، صلات کی، یا حیات، یا غدات والعشی، غدات کی طرح واو کے اوپر ایک الف لکھتے ہیں، وہ الف پڑھا جاتا ہے اور واو نہیں پڑھا جاتا. اسی طریقے سے موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ، عطا، صاد، یا کے اوپر الف لکھیں گے، یا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ الف کو پڑھیں گے، الف مدہ کو پڑھیں گے. اس کی 5 شکلوں میں مختلف رسم الخطوں میں اس طریقے سے لکھا گیا ہے. خلاصہ الف مدہ کو یہاں تک بتایا. مدہ، الف مدہ یعنی کھینچنے کے معنی میں آتا ہے. مد یعنی کھینچ کے پڑھنا، کھینچنا. اور زبر کو 2 برابر کھینچنے سے الف مدہ وجود میں آتا ہے. الف مدہ کی آواز زبر کی آواز سے تھوڑا زیادہ ہے. زبر کا 2 گنا یا 2 برابر کھینچنے سے الف مدہ وجود میں آتا ہے، اور اس کی آواز آ سے شباہت، جیسے آدم، آم، اس کی آواز سے شباہت رکھتی ہے. اب اس کو الف مدہ کو تمام اردو اور عربی حروف تہجی کے ساتھ، جیسے با، با، تا، نا، نا، دا، دا، کار. اردو میں بھی دیکھیں، یہ کار، بابا، نار، جیسے بابا آیا، نانا، دادا، دادا، سیم یہی تلفظ اس میں بھی ہے. اب حروف تہجی کے ساتھ ہم پہلے مشق کر چکے ہیں، الف مدہ کے ساتھ. اب کلمات کے ساتھ، حروف کے ساتھ ہم جو ہے الفاظ کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں الف مدہ کی. مثلا کا، کاف، الف، زبر، کا، ظم، ظم، کاظم یعنی غصے کو جانے والا، پینے والا. کاظم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اچھا، باقر، باقر، باقر نہیں پڑھیں گے، باقر کھولنے والا. صادق، صادق. اب کوئی کہ صادق غلط ہو جائے گا، صادق سچ بولنے والا. شافع، شفاعت کرنے والا. ثالث، تیسرا آدمی. ناصر، مدد کرنے والا.
اور صراط راستہ، شقاق، شقاق قرآن میں جدائی، دشمنی اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف کو بھی کہا جاتا ہے۔ لغت میں جگہ، منطقہ اور ناحیہ کو بھی کہتے ہیں شقاق۔ صائم روزہ رکھنے والا، جالس بیٹھنے والا، ثبات ثابت قدمی، طاہر پاک کرنے والا، صلاۃ نماز، طاہرات پاک کرنے والیاں، مغارب مغرب کی جمع، غرفات غرف۔ اب یہاں پہ عرفات، عرفات، غرفات، نازعات، غرفات یا غرفات غرفہ کی جمع ہے، یعنی کمرے کی جمع۔ کمرہ کو، بہت سارے کمروں کو کیا کہیں گے؟ غرفات یا غرف بھی کہتے ہیں، غرفہ مفرد ہے۔ نازعات، نون کے بعد الف آیا ہے اور نون حروف استعلاء میں سے نہیں، اسی لیے اس کو باریک ادا کریں گے۔ نازعات، نمارق قالیچے، گاؤ تکیے، سرہانے۔ اچھا، کھڑا زبر، اس کو کھڑا الف مدہ کے بارے میں کچھ ضروری نکات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کھڑا زبر قائم مقام ہے زبر اور الف کے۔ کھڑا زبر بھی الف مدہ کی آواز دیتا ہے، لہٰذا اس سے بھی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ مثلا آمن بالآخرۃ ذالک الکتاب، الکتاب، یخادعون، آمنوا، ابراہیم۔ اب یہاں پہ سب میں ایک چھوٹا الف لکھتے ہیں۔ اسماعیل، اسحاق، نصارى، درجات، آتاکم، سآوی، ویا سماء، یا نوح۔ باریک پڑھے جانے والے حروف کے بعد الف مدہ کا تلفظ بھی نازک اور باریک ہو جائے گا، جیسے ایاک، ایانا، تاب، تامہ۔ جن حروف کا تلفظ موٹا اور بھاری ہے، جو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کے بعد موٹا اور بھاری پڑھا جائے گا، جیسے قال، صادق، ضالین۔ اب کہیں ضالین نہیں کہیں، ضالین۔ طاب، طامہ۔ عربی زبان میں موٹی یا پر آواز والے حروف کو حروف استعلاء کہتے ہیں، کہ ان میں زبان ان حروف کو تلفظ کرتے وقت اوپر کی طرف اڑتی ہے، علو، اعلیٰ، اوپر کی طرف آتی ہے۔ حروف استعلاء ذاتی طور پر بھاری اور پڑھے جانے والے حروف استعلاء وہ 7 ہیں، خص، ضغط، قض، جبکہ باریک آواز والے حروف کو حروف استفعال کہتے ہیں۔ ان 7 حروف کے بعد حروف خص، ضغط، قض، مثلا خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اس کے علاوہ باقی سب حروف استفعال ہیں، جن کی تعداد 21 ہے۔ 21 حروف موٹے ادا نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہم حرف الف مدہ کی پریکٹس 2 سوروں میں انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، ایلافہم، لام کے بعد الف آیا، ایلافہم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد